بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جمع اور تدوین قرآن، جو کہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، کمپائلیشن آف دا قرآن۔ اچھا، اس میں جو ہے نا ہم بات کریں گے کہ قرآن جو ہے وہ ایک بک کی فارم میں کب آیا۔ قرآن جو ہے ایک ریٹن فارم میں ایک بک کی شکل میں اکٹھا ہمارے پاس کب آیا، اور اس میں دو تین باتیں ہم کلیئر کریں گے۔ ایک ہمارے پاس مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وی تھنک کہ قرآن جو تھا نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیتھ کے بعد پھر بک کی فارم میں آیا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 200-300 سال بعد بائبل جو تھی وہ پہلے لکھی گئی تھی۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی صحابہ نے قرآن لکھنا شروع کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ایسے صحابہ ہر وقت موجود رہتے تھے، جیسے ہی کوئی وحی نازل ہوتی تھی آپ ان کو بلوا کے تو لکھوا لیتے تھے۔ اور ان میں 4 تو مشہور خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یعنی وہ والے صحابہ جو پڑھے لکھے تھے، عبداللہ بن مسعود تھی کہ کبار صحابہ جو تھے وہ یہ کام کرتے ہوتے تھے، اور اللہ کے رسول نے اس بات کا بہت اہتمام کیا تھا کہ قرآن کو لکھوایا جائے۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عرب کا جو معاشرہ تھا، ہم جب بھی ان کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کی بہادری کے علاوہ ایک صرف جو بہت زیادہ ان میں تھی وہ یہ تھی کہ ان کے حافظے بہت مضبوط تھے، ٹھیک ہے، دے ہیڈ این انکریڈیبل میموری، اور وہ جو چیز یاد کر لیتے تھے، دیکھ لیتے تھے، ایک دفعہ پڑھ لیتے تھے، وہ ان کو ہمیشہ یاد رہتی تھی، ٹھیک ہے، وہ زبانی چیزیں بھی ان کو تو اپنے جو ہے سلسلہ نسب بڑا یاد تھا کہ حضرت آدم تک یعنی انہوں نے وہ سیو رکھا ہوا تھا۔ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے شجرہ نسب ہمیں مطلب اتنی اوتھینٹسٹی سے اس لیے ملتا ہے کیونکہ عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ اپنے نسب کو یاد رکھتے تھے۔ ہمارے ہاں تو ایسے ہوتا ہے نا کہ دادا کے بعد پردادا، اور اس کے بعد اس کے دادا، اس کے باپ، ہمیں ان کا نام نہیں یاد ہوتا، ٹھیک ہے، ہمیں ان کا نہیں پتا ہوتا۔ اور جو ہے عربوں کے ہاں تو یہ بڑی معیوب بات تھی، وہ تو بہت کئی 100 پشتوں تک ان کو اپنے جو تھے آباء و اجداد کے نام یاد تھے، ماں کی سائڈ سے بھی، باپ کی سائڈ سے بھی، آگے بھی اس سے جتنے ریلیٹیوز بنتے تھے۔ تو ایک چیز یہ ہوگی کہ لکھا بھی جاتا تھا، اور دوسری چیز یہ تھی کہ حفظ بھی کیا جاتا تھا۔ اور اللہ کے رسول جو تھے نا وہ ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کو پورا قرآن سناتے تھے، اور اسی طرح صحابہ کے اندر بھی روز میمورائزیشن ہوتی تھی قرآن کی جب وہ نماز پڑھتے تھے۔ نماز جو تھی نا، although 5 نمازیں مدینہ کے دور میں فرض ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی جب 5 نمازوں سے پہلے بھی ایک طریقہ تھا نماز کا جو مسلمان دار ارقم میں اکٹھے ہو کر باجماعت ادا کرتے تھے، تو وہ ایک طریقہ تھا، اس سے میمورائز بھی ہو جاتا تھا قرآن، ٹھیک ہے، عبادت تھی اس وقت مسلمانوں کے اندر۔ تو قرآن جو ہے نا 2 طرح سے محفوظ ہوتا جا رہا تھا۔ اور پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی خود قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور اس کے لکھے جانے کا جو ہے نا ذکر قرآن میں وہ ہے سورۃ طور میں، وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی جو کشادہ ورق میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے جو ہے نا 2 باتیں ہمیں کلیئر ہو، وہ یہ کہ قرآن جو تھا وہ لکھا جا رہا تھا، وہ پڑھا جا رہا تھا، وہ یاد کیا جا رہا تھا، اور اللہ کے رسول نے اس کی ترتیب بھی خود اپنی زندگی میں بتائی ہوئی تھی، جسے ترتیب توقیفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ترتیب نزولی ہوتی ہے قرآن کی، اور ایک توقیفی ہوتی ہے۔ جو ترتیب توقیفی ہے وہ ہے الحمد سے والناس تک جس ترتیب میں قرآن ہمارے پاس آیا، وہ اللہ کے رسول کی سیٹ کروائی ہوئی ترتیب ہے، ٹھیک ہے۔ اور ترتیب نزولی ہے کہ جس حساب سے قرآن نازل ہوا، جیسے the first سورہ و سورہ علق، تو وہ اس لحاظ سے فرسٹ ہوئی، لیکن وہ اس کی ترتیب توقیفی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے اس کو قرآن میں سب سے فرسٹ نمبر پہ نہیں لکھوایا۔ اچھا، پھر آج کتابت کن چیزوں پہ کی جاتی تھی؟ قرآن کن چیزوں پہ لکھا جاتا تھا؟ تو قرآن مختلف چیزوں پہ لکھا جاتا تھا۔ اس دور میں کاغذ بھی تھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان لوگوں کو کاغذ کا نہیں پتا تھا، یا کاغذ نہیں تھا، کاغذ تھا، ٹھیک ہے، the paper was there، لیکن وہ اتنا ایکسپینسو تھا کہ وہ بہت یعنی جو ہے نا امیر صحابہ جو ہے وہ اس کو افورڈ کر سکتے تھے۔ اور اس کے علاوہ پیپر کے علاوہ ایک چیز تھی ریت، یہ میں نے یہاں پہ جو ہے نا بک کا اقتباس لگا دیا، محاضرات قرآنی میں انہوں نے مختلف اشیاء بتا دی ہیں کہ کن کن چیزوں کے اوپر قرآن لکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ باقی چیزیں ہمیں پتہ ہیں، اس میں ایک چیز یہ تھی جو موٹا ہمارا خاکی کاغذ ہے، اس کے اوپر مطلب اس طرح کا مٹیریل تیار ہوتا تھا جو کہ چیپ تھا کاغذ کی نسبت، لیکن ایک بڑی اچھی چیز تھی اس کے اوپر، یعنی آپ اسموتھلی لکھ سکتے ہیں۔ جو پہلا قرآن تھا
جو پورا کمپائل ہوا وہ اسی کے اوپر جو ہے نا اسی پارچمنٹ کے اوپر جو ہے وہ پورا لکھا گیا اور اسی میں کمپائل کیا گیا اور دھاگے سے اس کو سیا گیا تھا. لیکن ابھی ہم اس کے اوپر بعد میں آئیں گے. ابھی یعنی علیحدہ علیحدہ کاغذوں کی فارم میں جو لکھا جا رہا ہے یا پھر مختلف آبجیکٹس ہیں جو جن کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں. بڑے پتھر ہو گئے, اسموتھ ہو گئے جو, اور اونٹ کے شانے کی ہڈی وہ بہت چوڑی سی ہوتی ہے بہت, یعنی اس کے اوپر آپ ایزیلی لکھ سکتے ہیں کچھ نہ کچھ لائنس لکھنی ہو تو وہ ایزیلی آپ بندہ لکھ سکتا ہے. اس طرح کھجور کی جو چھال تھی اس کو جو ہے سکھا کے اس کے اوپر لکھا جا سکتا تھا. اس طرح مختلف اشیاء تھیں جن کے اوپر صحابہ لکھ رہے تھے اور ان کے پاس مختلف جگہوں پہ وہ محفوظ تھا, اور جب کوئی صورت مکمل ہو جاتی تھی تو اس کو مکمل ترتیب کے ساتھ اس صورت کو لکھ کے سیو کر لیتے تھے کتابچے کی شکل میں. اچھا, پھر اس کے بعد آ جائے دوسرا دور. دوسرا دور ہے جمع اور تدوین کا عہد صدیقی, یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور. اور اس دور میں کیا ہوا کہ مختلف قسم کے مسائل تھے, جیسے منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ آ گیا, حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنا تھا, بہت سارے مسائل تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی نئی ڈیتھ ہوئی تھی, لوگ جو ہیں وہ بالکل پریشان حال تھے. تو اس دور میں جہاں اور بہت سارے چیلنجز تھے حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے, وہاں پہ یہ ہوا کہ جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کے خلاف ایک جہاد میں تقریباً 700 کے قریب جو صحابہ کرام تھے وہ شہید ہو گئے. اب یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے پوری ترتیب سے قرآن یاد کیا ہوا تھا. اس واقعے کے بعد نا حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو پرسویٹ کرنا شروع کیا کہ آپ جو ہے نا قرآن کو باقاعدہ ایک کتاب کی فارم میں لکھوا کے محفوظ کر لیں. تو حضرت ابو بکر نے کہا میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا اپنی زندگی میں, نہ انہوں نے ہمیں کہا. لیکن حضرت عمر برابر کہتے رہے, یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کا سینہ اس کام کے لیے کھل گیا اور انہوں نے حامی بھر لی. اب انہوں نے کیا کیا, اس کام کا انچارج جو تھا وہ بنایا حضرت زید بن ثابت کو, جو کہ بہت ایک انٹیلیجنٹ صحابی تھے, اور اس وقت بڑے ینگ سی مطلب ان کی ایج تھی, 22-23 سال کے وہ ہوں گے. اور یہ اتنے انٹیلیجنٹ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھ لو, اور بعد میں انہوں نے سریانی زبان بھی سیکھی, اور صرف 15-20 دن میں, یعنی انہوں نے ایک پورا مہینہ بھی نہیں لگایا تھا, بڑی جلدی وہ زبان سیکھ لی تھی, اتنی یعنی ان کے اندر کیپیبلٹی تھی. تو ان کو یہ کام سونپا گیا, ان کو انچارج بنایا گیا اس کمیٹی کا, اور اس کمیٹی کا کام یہ تھا کہ قرآن کو جو ہے نا اس کی ترتیب کے ساتھ باقاعدہ لکھنا ہے. اور اس کا کمیٹی کا جو ہے وہ کام بڑا مشکل تھا. مشکل اس لحاظ سے تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کچھ اصول طے کر دیے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ انہی اصولوں کے مطابق آپ نے آیت لکھنی ہے. اور ایک آیت وہ کیسے لکھتے تھے کہ پہلے کمیٹی جو 7 ممبران کے اوپر مشتمل تھی, وہ 7 کے 7 ممبران وہ پہلے آپس میں ایکسچینج کریں گے, قرآن کو سنائیں گے, اور اس کے بعد اپنے پاس سے ایک ایک ریٹن پروف اس کا لے کے آئیں گے کہ آیت ہم نے لکھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کرائی تھی. اور اس کے بعد کمیٹی سے باہر کا کوئی بندہ آئے گا اور وہ اپنا پروف دے گا کہ اس کے پاس بھی ریٹن ہے, اور اس ریٹن پروف کے ساتھ وہ 2 گواہ لے کے آئے گا وہ جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چیک کی تھی, اس نے ان کو دکھائی تھی, پڑھا ان کے سامنے پڑھی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کا ایک وہ تھا, اور اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ کام بہت مشکل ہو گیا. لیکن اس کے اندر یعنی جو ہے نا اب یعنی کہتے ہیں انسانی سطح پہ اس سے زیادہ احتیاط کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی احتیاط کے ساتھ جو قرآن لکھا گیا تاکہ اس میں کسی قسم کی غلطی کا کوئی بھی امکان نہ رہے. اور یوں جو ہے وہ تقریباً 1 سال کے اندر اندر یہ کام جو تھا یہ پایہ تکمیل کو پہنچا, اور یہ نسخہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس رہا, پھر حضرت عمر کے پاس, حضرت عمر کی وفات کے بعد ان کی بیٹی حفصہ کے پاس رہا. اچھا, پھر آ جائیں جو جمع اور تدوین قرآن کا تیسرا دور یعنی دور عثمانی. حضرت عمر کا دور گزرا, ایوری تھنگ واز آل فائن, ٹھیک ہے, سارا کچھ ٹھیک چلتا رہا. حضرت عثمان کے دور میں نا جنگ ہو رہی تھی, مسلمان جو ہے وہ پھیلتے جا رہے تھے, مختلف علاقے فتح کرتے جا رہے تھے, جہاد ہو رہا تھا, نئے نئے علاقے اسلام کے فولڈ میں آتے چلے جا رہے تھے. تو ایک علاقہ تھا آرمینیا, اور آرمینیا اگر آپ دنیا کے نقشے پہ دیکھیں نا تو یہ پہلے یہ سوویت رشیا کے انڈر رہا ہے, ٹھیک ہے, اب یہ جو ہے ایک آزاد ملک ہے, لیکن اس کی آذربائیجان کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آج کل بڑا نیوز میں بھی آتا رہتا ہے نگورنو قرباخ والے جو ہے نا مسئلے کی وجہ سے, آپ نے اس کا نام سنا ہوگا اخباروں میں بھی. تو یہاں کے جو لوگ ہیں نا ان کا جو ہے لہجہ وہ قرآن پڑھنے کا وہ ڈیفرنٹ تھا صحابہ کی نسبت. اب یہاں پہ جو ہے نا اب قرآن پڑھ رہے ہیں لوگ, ایک نماز ہوئی ہے, جماعت ہو رہی تھی, جو امام صاحب تھے انہوں نے قرآن کسی طرح پڑھا, تو بعد میں ایک مقتدی نے کہا کہ آپ نے ٹھیک طرح سے نہیں پڑھا, یہ اس لہجے میں نہیں قرآن کو پڑھتے. انہوں نے کہا میں نے ایک صحابی سے سیکھا ہے قرآن, انہوں نے کہا میں نے بھی ایک صحابی سے سیکھا ہے. اب اس بات پہ جو ہے نا ان کی بحث و تکرار شروع ہو گئی کہ کس کا صحیح ہے لہجہ, کس کا
غلط ہے. اب ہم نے پیچھے بھی یہ بات کی تھی کہ قرآن جو ہے نا وہ 7 قراتوں میں نازل ہوا تھا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ ان صحابی کے لہجہ اور ہو, تو قریش کا لہجہ اور تھا, یا وہ کسی جو شخص اعتراض کرا تھا اس کا لہجہ کوئی اور ہو, اور وہ 7 لہجوں میں کوئی بھی لہجہ ہو سکتا ہے, اور وہ دونوں لہجے ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. تو صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان, جنہیں رازدار رسول بھی کہا جاتا ہے, انہوں نے جب یہ ساری لڑائی جھگڑا اور سارا کچھ دیکھا نا, تو انہوں نے دن رات کا سفر کر کے وہ مدینہ پہنچے اور جا کے حضرت عثمان کو جگایا اور کہا کہ اے امیر المومنین, اس امت کو تھامیے اس سے پہلے کہ ان میں بھی وہی اختلافات شروع ہو جائیں جو یہود و نصارہ میں شروع ہو گئے تھے. پھر انہوں نے ساری بات بتائی تو حضرت عثمان نے اسی وقت ایک کمیٹی تشکیل دی, اور اس کمیٹی کا استعفیٰ بھی سربراہ کسے بنایا گیا؟ زید ابن ثابت کو. اور اس کمیٹی کا کام یہ تھا کہ قرآن کو قریش کے لہجے پہ لکھا جائے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ باقی سارے نسخے جس بھی لہجے میں ہیں, یا جو بھی وہ نسخے یا نوٹس تیار ہوئے ہیں, وہ سارے طلب کر دیے جائیں. اور یہ ایک بہت بڑا قدم تھا, اور اس پہ بہت سارے صحابہ ناراض بھی ہو گئے جن سے نسخے لیے گئے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے لٹرلی یہ الفاظ کہے تھے حضرت زید بن ثابت کے بارے میں کہ میں نے یہ نسخہ اللہ کے رسول کے سامنے لکھا اور ان کو دکھایا ہوا تھا, اور میں نے ان کی زندگی میں یہ تیار کر لیا تھا. اب یہ کل کے بچے مجھے بتائیں گے کہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں. لیکن بہرحال حضرت عثمان نے ان سے بھی ان کا نسخہ لے لیا اور اس کو جو ہے طلب کروا دیا, اور جو ہے پورے بلاد اسلامیہ میں قریش کے لہجے پہ جو قرآن کمپائل کرایا گیا تھا وہ رائج ہو گیا. اور اس میں جو ہے نا بہت سی باتوں کی حکمت بھی ہے کہ شروع میں شاید جو ہے وہ لہجے اس لیے تھے کہ مختلف قبائل کے اندر اپنی عصبیت تھی. وہ کہہ سکتے تھے کہ آپ تو جی قریش کا ایک لہجہ نافذ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن جب بہت عرصہ گزر گیا اور اسلام غالب آ گیا تو جو ہے نا یہ قبائلی عصبیتیں کمزور پڑ گئی. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جو ہے نا یہ اس طرح کے باعث یہ کوئی معنی نہیں رکھتے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ قریش کے ایک لہجے پہ پوری امت کو جمع کر دیا گیا, اور آج جو ہے وہ ہر جگہ یہی لہجہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے قرآن کا, جسے ہم قریش کا لہجہ کہتے ہیں. تو ان شارٹ کی جو تھا نا حضرت عثمان کے دور میں قرآن کمپائل ہوا, وہ قریش مکہ کے اسلوب ہجا اور اسی کے لہجے پہ لکھا گیا تھا. اور ڈاکٹر محمود احمد غازی کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا دنیا میں ان کے یہ والے 4 نسخے موجود ہیں جن کی کاپیز کروا کے حضرت عثمان نے پورے بلاد اسلامیہ میں بھیجے تھے. اور کہتے ہیں ان میں سے 3 کی زیارت کا شرف مجھے بھی حاصل ہوا. ایک دمشق میں ہے یعنی عراق میں, دوسرا استنبول یعنی ترکی میں, اور تیسرا جو ہے تاشقند میں, آئی گیس کہ ازبکستان ہے تاشقند. تو جو ہے ایک ہاتھ جو ہے نا جو تاشقند میں, وہ کہتے ہیں کہ وہ 1 ہاتھ یعنی 1.5 فٹ کے قریب لمبا ہے, اور اس کو 1 ذرا کہتے ہیں. اور اس کے اوپر نا حضرت عثمان کے خون کے چھنٹے بھی ہیں. جب ان کو جو ہے بلوائیوں نے قتل کیا تھا تو وہ اس وقت اسی قرآن کے تلاوت کر رہے تھے, اسی نسخے کی. اور جب ان کے اوپر وہ جو ہے وار کے ان کی وائف نائلہ ان کو روکنے لگی بلوائیوں کو, تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور ان کے خون کے جو ذرات ہیں اس پہ گرے. اور جو اس آیت پہ خون کے چھنٹے گرے ہیں وہ آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, کہ اللہ تمہیں ان سب کے لیے کافی ہو جائے گا اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ قرآن کا جو ہے نا چوتھا دور آپ کہہ لیں, اس میں یہ کہ حضرت علی کے ایک شاگرد تھے ابو اسود الدویلی, انہوں نے قرآن کے نقطے لگائے تھے. ٹھیک ہے, یہ ایک امپورٹنٹ انفارمیشن ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے. حجاج بن یوسف نے نافذ کیا تھا نقطے لگے ہوئے قرآن کو پورے اس کے انڈر ایریا تھا. ٹھیک ہے, حکومت کے انڈر جو آتا تھا وہاں پہ اس نے وہ قرآن جو ہے اس کو بطور پالیسی جو ہے اس والے قرآن کو نافذ کروایا جس میں نقطے لگے ہوئے تھے. اور دوسری چیز یہ کہ جو اعراب ہے نا قرآن کے, وہ کس نے لگوائے تھے؟ وہ تھے خلیل بن احمد الفراہیدی. ٹھیک ہے, وہ کافی سارے علوم و فنون کا علم رکھتے تھے. یہاں پہ میں نے چھوٹا سا ان کے بارے میں نوٹ بھی شیئر کر دیا جو کہ محاضرات قرآنی سے لیا ہوا ہے. تو انہوں نے جو قرآن کے اعراب لگوائے تھے, اور اس سے جو غیر عرب دنیا تھی جس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا, ہمارے جیسے لوگ جنہیں اجمی کہتے تھے, تو ان کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی کہ وہ قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ کیسے تجوید کے ساتھ ایزیلی آسانی سے پڑھ سکیں. چلیں جی, یہاں پہ ہمارا لیکچر ختم ہوا. اگر یہ لیکچر سن کے آپ کے دل پہ کچھ بھی اثر ہوا یا آپ کو کوئی بھی نئی انفارمیشن ملی تو وہ آپ مجھے کمنٹس میں شیئر کر کے ضرور بتائیے گا.